الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بلغوا انی ولو آیہ، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم اور ترجمہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ آسان فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے کہ بلغوا انی ولو آیہ، کہ جس کو بھی اگر ایک کلمات ہی کیوں نہ معلوم ہو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اگر میں تذکرہ نہ کروں تو میں اپنی باتوں کو نامکمل سمجھوں گا، اس لیے کہ میرے عزیز بھائیوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جسم کے اعتبار سے دبلے پتلے اور پستہ قد تھے، لیکن اخلاص و للہیت کے اعتبار سے، اولو العزم کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ بھاری بھرکم تھے۔ زبان پر اگرچہ لک نہ تھی لیکن باتوں میں بڑی تاثیر تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ازراہ محبت ایک شخص کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ شخص آگ بگولا ہو گیا۔ تو فوراً پھر کیا تھا میرے دوستوں کہ فوراً حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ شخص ہمارے ندامت اور شرمندگی کے پانی پانی ہو گیا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائی، ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ایک میواتی غصے میں آ کر پیٹ پر ایک گھوسا مارا تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھوسے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے۔ جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آیا تو فرمایا کہ بھائی تم اپنا کام کر چکے اور میری بات سنو۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ فوراً وہ شخص پاؤں پکڑ لیے اور قدموں میں گر گئے کہ حضرت آپ مجھے معاف کر دیجئے ورنہ میری بخشش نہیں ہوگی۔ جی میرے دوستوں، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر اس آیت کریمہ کو پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دین کے فروغ کے لیے، دین اسلام کے خاطر اپنی جان کو دے دینا اور بے قیمت دینا یہ ہماری تحریک کا خلاصہ ہے۔ اور اکثر و بیشتر اس آیت کریمہ کو پڑھا کرتے تھے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اور طرح طرح کی مجاہدات میں سرگرم رہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے لیے تمام کے تمام راستوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص اور اخلاق کا نتیجہ ہے کہ آج پورے دنیا کے اندر ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں کروڑوں انسان آج کیا ہے ان کے اس طرز عمل سے، اس دعوت و تبلیغ سے کیا ہے گامزن ہوئے، اس طریقے سے کہ جو بے حیائی اور برائی کے اندر پڑے ہوئے تھے آج وہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور جو رہزن تھے وہ آج وہ رہبر بن گئے، جو دین سے کوسوں دور تھے آج الحمدللہ دین کا دائی اور شہدائی بن کر گھوم رہے۔ جی میرے دوستو، یہ جماعت، یہ دعوت و تبلیغ، یہ الیاسی لشکر ہے، ہر طرح کے مصائب اور پریشانی کو جھیل کر نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھر کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے مسجد یعنی اللہ کے گھر کی طرف قریب کرتا ہے اور اسے جو ہے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھلاتا ہے۔ جی میرے دوستو، اس لیے اور سب انسانوں کو چاہیے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو چاہیے کہ آج دعوت و تبلیغ کے اندر لگ کر کے اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق کیا ہے گزار سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس دعوت و تبلیغ میں نکل کر کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور نماز کے وہ تمام طریقے جو فرائض واجبات کے اندر شامل ہے ہم سیکھ سکتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ چلو آؤ خدا کے دین کی خدمت میں لگ جائے کہ خدا کے راہ میں چل کر سراغ زندگی پائے۔ اس لیے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات ان تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو ان تمام باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر